بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ ماہ صیام ماہ رمضان کی آمد ہے، چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان کا آغاز ہوگا اور تمام امت مسلمہ اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں رضا الہی کے حصول کے لیے روزے رکھے گی. روزے صرف امت مسلمہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی ان روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد رب العزت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے تم پر صیام روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا. ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا شعبان و شہری و شہر رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرے ساتھ مخصوص مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ، اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اور اللہ رب العزت خود جو انسان روزے رکھتا ہے اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، اللہ رب العزت خود اس کے اجر کو اپنے ذمہ لیتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر لیتا ہوں. اجر کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے کہ یہ ماہ رمضان، یہ روزے کا مہینہ کہ جس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض قرار دیے گئے، جس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض قرار دیا، ان روزوں کا اجر بھی اپنے ذمہ لیا. اور اس ماہ رمضان کو رمضان بھی عزیزان محترم اسی وجہ سے کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی رمضان لانہ یرمز الذنوب، کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ اس رمضان میں ذنوب یعنی گناہ پاک ہوتے ہیں، گناہوں کو صاف کیا جاتا ہے. انسان اس رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اس ماہ رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے،
اس تعلیمات کے ذریعے اگر انسان عمل پر پیرا ہو اور اس تعلیمات پر عمل کر کے حکم خدا کی بجاوی کے لیے، حکم خدا کی انجام دہی کے لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اس کا سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح، روزے دار کا نوم سونا بھی عبادت ہے۔ جب انسان سوتا ہے، غافل ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اپنے بارے میں بھی خبر نہیں رکھتا، غافل ہو کر جب بستر پر سوتا ہے تو اس کے لیے بستر بستر نہیں رہتا بلکہ بستر مسجد بن جاتا ہے۔ یہ بستر، جس بستر پر سائن سویا ہوا ہے، یہ بستر کے جس بستر پر روزے دار سوتا ہے، یہ روزے دار کا اس بستر پر سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ بستر اس عبادت روزے دار کے لیے مصلی بن جاتا ہے، مصلی عبادت بن جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے روزے کی کہ اگر ایک انسان غفلت سے سو جائے، غافل ہو، تب بھی اللہ رب العزت اس کے لیے اجر مخصوص کرتا ہے۔ اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے۔ سونا تو سونا ہے، بلکہ نبی کریم نے فرمایا نفس تسبیح، اس کا سانس لینا بھی تسبیح ہوتا ہے۔ انسان سانس لیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی اگر انسان روزے سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو اس کا یہ سانس لینا خدا ہی جانتا ہے کہ انسان دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، اس کا یہ سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اس کا یہ سانس لینا بھی بندگی پروردگار ہو جاتا ہے۔ امت دیکھا گیا ہے سارے محترم کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ماہ رمضان گزر جائے۔ کچھ لوگ اسی طرح ہیں، اور کچھ جو عباد اللہ ہے، اللہ کے مخصوص بندے ہیں، ان کی تو مرضی ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم مسلسل روزے رکھیں، مسلسل روزے میں رہیں، روزہ رکھتے رہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح فرمایا گیا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لا تمنت ان یکون رمضان سنتا، کہ جو انسان چاہتے ہیں کہ جلدی سے رمضان گزر جائے، ہمیں بھوک اور پیاس تنگ کر رہی ہے، ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، جو لوگ اس طرح چاہتے ہیں، یعنی عباد اللہ کے علاوہ، اللہ کے مخصوص بندوں کے علاوہ جو عام لوگ کہ جو رمضان کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزہ کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں ہمارے لیے آخرت اور عاقبت کے لیے ذخیرہ ہے، عمل خیر ہے۔ اگر یہ انسان جانتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر یہ انسان جانتے، لاؤ یعلم العباد، اگر یہ عبد جانتے، اگر یہ عباد جانتے ما فی رمضان، کہ رمضان میں کیا ہے، ماہ رمضان میں کون کون سی چیزیں ہیں، رمضان میں کون کون سی برکتیں ملنے والی ہیں، رمضان میں کون کون سی رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات رمضان میں ان کے کون کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے گناہوں، کن کن گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو رسول خدا نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنتا، اگر انہیں پتہ چل جائے، اگر عباد کو، بندوں کو، خدا کے بندوں کو، مومنین کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ رمضان میں کیا ہے، کون سی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کون سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کن کن گناہوں سے ہمیں معافی ملتی ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے تو رسول اللہ نے فرمایا
کہ لا تمنت ان یکون رمضان سنۃ، کہ یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش یہ رمضان ایک سال، بس فرق صرف یہی ہے سر محترم کہ انسان شعور نہیں رکھتا، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ عبادات کی لذت کیا ہے، نماز کی لذت کیا ہے، روزے کی لذت کیا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان ہمیشہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم روزے رکھتے، کاش رمضان مکمل پورا سال جاری رہتا۔ اللہ کے بندے ہیں عزیزان محترم کہ جو کوشش کرتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کچھ ایسے بندے بھی ہیں خدا کے کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے نہ رکھیں، رمضان کے روزوں سے ہمیں نجات مل جائے، کوئی بہانہ حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں عزیزوں کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے وہ 3 روزے رکھتے ہیں، 3 روزے رکھتے ہیں، اور 3 روزے رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان سید الشہور و لیلۃ القدر سید اللیالی۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، و لیلۃ القدر سید اللیالی، اور لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے۔ دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک، راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر، اور اسی طرح عزیزان محترم مہینوں کا سردار مہینہ شہر رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے وہ اعمال انجام دیں کہ جن اعمال سے اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ